سورہ بقرہ مدنیہ۔ آج ہمیں جو معزز طلباء پڑھیں گے سورہ بقرہ شریف کا ترجمہ۔ تو آپ سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ پہلے جان لیں کہ اس کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائیں، گائیں والی صورت۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک گائیں کا ذکر ہے، تو اس کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام رکھا وہ سورہ بقرہ ہے، وہ سورہ بقرہ ہے۔ آگے جا کے اس کی تفصیل بھی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن پاک میں یہ کئی حروف ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد قاف، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کا معنی اللہ اور اس کی عطا سے اس کا حبیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کائنات کا کوئی بشر اس کا معنی نہیں جانتا، یہ یاد رکھ۔ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ جب حروف مقطعات لے کر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تو ان کا معنی جانتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ان کا معنی جانتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں اصل میں یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، انہی کے اندر پوشیدہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، حروف مقطعات کے نازل کیوں کیے گئے؟ ان کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کائنات کا کوئی عالم بھی بعید تھا کہ کوئی بھی بندہ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا علم ہے، اب ان کا بھی علم کوئی بندہ حاصل کر لیتا تو وہ ممکن ہے وہ کہہ دیتا کہ میرا علم نبی کے علم کے برابر ہے، مگر اب نہیں کہہ سکتا کیونکہ کوئی بھی بندہ حروف مقطعات کا معنی نہیں جانتا، اس لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے مقام علم کو کائنات پر بلند رکھنا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو اس لیے یہ حروف جو مقطعات ان کو عام لفظوں میں لوح قرآنی بھی کہہ دیتے ہیں، اور عام یہ ہے کہ یہ بچوں کو زبانی حفظ بھی کروائے جاتے ہیں لاحال، لیکن عرض گزار کرنے کا مقصد کہ یہ حروف مقطعات ان کا معنی اللہ اور اس کے عطا سے اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے، وہ اعلیٰ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید ہر اعتبار سے ایک مکمل کتاب ہے، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، اور تربیت کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، یہ ہر اعتبار سے لا رائب ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ عظیم کتاب ہے، کیوں؟ قرآن پاک کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کون؟ ساری کائنات کا خالق مالک،
کون؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس صفات کا مالک. سمیع بصیر، اس صفات کا مالک. اب اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ کتاب اللہ قرآن مجید ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہوتی، کوئی گنجائش ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام کرنے والے کے کلام میں کمی ہے. اب کلام کرنے والا کون تھا؟ اللہ کی ذات تھی. نازل کس پہ کیا؟ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لے کے کون آیا؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. اب بھیجنے والے جیسا کائنات میں کوئی نہیں. جو لے کے آیا وہ فرشتوں کا امام ہے، اور جس کے سینے پر اترا وہ نبیوں کا امام ہے. اس اعتبار سے قرآن کی افضلیت کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا حکم ہی یہاں پہ کہا کہ اس میں اے پڑھنے والے، اے سننے والے، اے تلاوت کرنے والے، شک نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا شاید کہیں اس میں کمی ہو. اس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر شد مد، ہر چیز مکمل ہے، احکام مکمل ہیں. اب اس کے بعد اے لوگوں تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اللہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا، اور پھر کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حالانکہ قرآن پاک میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے وہاں تک ہدی للناس، اللہ کی کتاب ہدایت ہے ساری کائنات کے لیے. یہاں کا ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگار. ہدایت قرآن بن کے تو ساری کائنات کے لیے آیا ہے، مگر اس سے ہدایت لیتے صرف پرہیزگار ہیں، ہدایت پکڑتے صرف متقی ہیں. جو دیکھو جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آئے گا، تو پھر وہ قرآن کے نزدیک جائے گا نا کہ میں احکام قرآن پہ یار عمل کروں، قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے. تو قرآن ہدی للمتقین، یہ کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. آگے جو قرآن پاک کی دوسری بات، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیب، ایمان لائے غیب پر، بے دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھیں، ومما رزقناہم ینفقون، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں. اب یہ ایمان ہوا. فرمایا ایمان کیا؟ ایمان کیا؟ الذین یؤمنون، سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب، غیب پر. اللہ کو دیکھا نہیں، مانا ہے اللہ ایک ہے. جنت دوزخ دیکھی نہیں، سنا ہے، مان گئے اللہ نے بنائی ہے. فرشتوں کو دیکھا نہیں، مانا ہے اللہ کے فرشتے ہیں. یہی ایمان بالغیب. سب سے پہلے شرط ہے کہ تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ جو تم نے دیکھی نہیں ہے، مگر جب کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ ہیں، بس مان جاؤ ہیں. اللہ کی ذات ہے. اب وہ کس طرح کی ہے؟ وہ اپنی شان اور قدرت کے لائق ہے. اور جب ایمان تم لے آئے، یقین ہو گیا کہ ہمارا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک ایسی ذات ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے. پھر کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم رکھو. سب سے پہلے ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ نماز کو قائم. اور پھر جب نماز کو قائم کرو، فرما وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرو. یہ نشانی ہے اہل ایمان کی کہ ہم جب تمہیں رزق دے دیں، کنجوسی نہیں کرنی، بلکہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اور بڑا دل کھول کے خرچ کرنا ہے. اور پیچھے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم. دیکھو قرآن پاک کی آپ سورہ بقرہ
یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری صورت، اور اس کی دوسری آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں نماز کو قائم کرو۔ نماز کے متعلق انتہائی سختی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب و تعلیم فرمائی۔ اللہ قرآن میں بار بار اس کو کہتا ہے۔ اور نماز کے بعد کہا مال تمہارے پاس اللہ نے دیا ہے تو اس کو اس کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ تو یہ 3 آیاتیں آج ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔